انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا۔ وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہو۔ لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، تو جو چیز تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے۔ موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے، اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ۔ الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو، تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ۔ تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے، تو یہ اچھی موت۔ یہ نسل بڑھانے کے لیے مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفاس۔ اچھا، میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا۔ میری امی کینسر کی مریضہ تھی، میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی نہیں تھا۔ مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں۔ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو۔ انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا۔ وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہو۔ لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، آمادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے۔ موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے، اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ۔ الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو، تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ۔ تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے، تو یہ اچھی موت۔ حیا اور شرم کی مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفاس۔ اچھا، میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا۔ میری امی کینسر کی مریضہ تھی، میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی نہیں تھا۔ مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں۔ ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی۔ تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو، سمجھ رہے ہو۔ انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا۔ وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ بیماریاں بھی پھیلتی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہو۔ لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے۔ موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے، اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ۔ الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو، تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ۔ تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے، تو یہ اچھی موت۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی، مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفاس۔ اچھا، میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا۔ میری امی کینسر کی مریضہ تھی، میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی نہیں تھا۔ مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ تو رہے خود ہیں۔ بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو، سمجھ رہے ہو۔ انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا۔ وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ،
پھر اسی گندگی کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت نسلیں برباد ہو جاتی جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت الٹے کام پہ آپ لوگ بہت اثر کرتے ہیں تو فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں تو چھوڑتے. جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اما کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اما کے تو یہ اچھی موت. بولنے والا برا بن جاتا ہے. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا میں نے اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی. میں ہی ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا. کوئی نہیں تھا. مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ میرے سامنے چھڑا ہی نہیں. انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہو. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں. اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا اس طریقے جس سے اولاد نہیں ہوتی تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے کہ مستری کرنا چاہتا ہو عورت منع کر دے. اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اما کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اما کے تو یہ ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں. اچھا میں نے اپنی والدہ سے بہت یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو کینسر کی مریضہ تھی. میں ان کی تمام دیکھ بھال ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو تو یہ ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہوں. تو بھائی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف. چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے. بعض حقوق مردوں کے ہیں اس کی کیا بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں. من کان آخر اسی طرح عورت کا بھی مرد کا بھی حق ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی. اس کے لیے گناہ ہے. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بہرحال علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے نارملی اس کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یعنی چولہے پہ ہو روٹی پکا رہی ہو اس طرح کی لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہو تو بھی اس کو اپنی وہ کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا جو ہے نا. یہ نیچر کے بھی مطابق ہے کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے مرد الٹا کام بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں. الٹے کام پہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کے ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے. تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اما کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے. مفتی صاحب یہ بہت زیادہ رکھی ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ. میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا. گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہے کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے 2-4 کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال آخری کلام لا الہ الا اللہ, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو لیکن بہرحال تو علماء پھر نے مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا اس کے لیے. وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے. لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا توفیق بھی ملنا بڑی بات, وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے. تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا, جبکہ عورت کر سکتی ہے. پناہ مانگا کرو. انرجی جو استعمال ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ, وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیاری سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ میرے سامنے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہے. باقی عورت کے لیے اختیار ہے, اس کو بیمار ہے
یا نبی صلی مینسز ہیں اللہ وہ علیہ تو وسلم نے ویسے فرمایا ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. جس کا آخری باقی کلام رہا لا یہ الہ مسئلہ الا اللہ تھا وہ کہ جنت میں خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے لیکن تو بہرحال مردوں کو علماء بہت نے زیادہ حدیث حقوق کی دے دیے تشریح تو میں ایسا لکھا نہیں ہے ہے. اگر یہ اس حق سے وہ اسلام مراد نے ہے جو کبیرہ مرد کو گناہوں دیا سے ہے تو بہت سارے بچتا حقوق ہو. عورت کو بھی تو دیے ہے نا. تو اس بہت طرح کی سارے عورت حدیثوں کو کا بھی یہ تو مطلب حقوق ہوتا دیے ہے. لیکن بہرحال کہ جو حدیث کے خود ظاہری الفاظ پہنتے ہو یہی ہیں جیسا اللہ کی معیاری رحمت لباس سے خود امید پہنتے ہو اپنی بیوی لگائی کو جا بھی ویسے ہی سکتی ہے معیاری کہ لباس شاید اللہ پہناؤ. تعالیٰ جیسا معیاری کیونکہ کھانا یہ خود بھی کھاتے توفیق ہو بھی ملنا حدیث میں بڑی آتا ہے بات ہے. ویسا معیاری کھانا بیوی موت کو کے بھی وقت کھلاؤ. تو یہ جو ہے بھی نا تو عورت کو بھی اچھی تو حقوق حالت میں دیے. موت ہونا یہ اللہ کی ہماری بہت بڑی خواتین نعمت جس ہے. ویسٹرن اس سے کلچر پناہ مانگا کرو کو کہ فالو فلم کر دیکھتے رہی ہوئے ہیں یا کوئی الٹا اس کام کرتے کلچر ہوئے میں تو موت یہ آ ہے جائے. کہ اس سے پناہ عورت مانگا شوہر کرو کو اللہ ہم بستری تعالیٰ سے روک سکتی ہے, شوہر بیوی الٹے کو بھی کام روک پہ آپ لوگ سکتا ہے, بہت یعنی ہنس رہے شوہر ہو. بھی تو منع کر سکتا ہے جو عورت بھی ہے منع کر پناہ سکتی ہے. مانگا وہاں کرو دونوں کے اللہ حقوق تعالیٰ سیم ہیں تو کوئی لیکن پھر وہ اچھے کام پہ اتنے نماز پڑھتے سیم ہوئے ہیں روزہ رکھتے کہ ہوئے پھر وہاں اماں کے مرد کے پاؤں ذمہ دباتے شوہر ہوئے کا موت آئے نا ابا اماں عورت کے تو یہ ذمہ اچھی یعنی موت. مرد کے ذمہ عورت کا نان نفقہ بھی مفتی نہیں ہے. صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمہ نہیں ہے. پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو تو پھر پورا لینا وہاں سے. تمام دیکھ پھر بھال شوہر کرتا تھا کیوں کوئی گیس نہیں تھا بجلی کے مجھے بل ان کے جمع آخری کرا رہا ہے, لمحات یاد بچوں آ کی رہے ہیں. اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے, شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے. تو جب اسلام تو نے یہ والدین کچھ کا حقوق ٹاپک عورت ایسا کو ہے نا دیے ہیں کہ تو میرے کچھ شوہر سامنے کو بھی چھڑا ہی دیے ہیں. نہیں تو تھا. اسی طرح سے بیلنس ہماری انتقال جمعے سوسائٹی کے میں دن ہوا اور قائم امی ہوگا. نے 2 مرتبہ تو اس کلمہ بھی لیے پڑھا تھا. خواتین وفات کو یہ ہوتے نہیں کرنا ہونے سے چاہیے پہلے کیونکہ بہت اس کی سی کیا ایسی فضیلت ہے. شکایتیں آتی ہیں من جس میں کان مرد بہت زیادہ آخر ڈسٹرب ہوتا ہے, کلامہ پھر وہ ان کی لا لڑائیاں الہ ہوتی ہیں, الا طلاقیں ہوتی اللہ ہیں. دخل عورت الجنہ. اس کو نارمل لے رہی نبی صلی ہوتی ہے, اللہ مرد علیہ کے وسلم دماغ نے پہ شہوت فرمایا کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے. جس جب کا بیوی اس کو آخری منع کلام کرتی ہے لا وہ الہ بہت الا زیادہ اللہ تھا وہ مینٹلی جنت ڈسٹرب میں ہوتا ہے, اور داخل پھر ہو. وہ لیکن مار بہرحال دھاڑ تک علماء نے اس نوبت حدیث بھی کی آتی تشریح ہے, میں پھر وہ لکھا ہے طلاقوں تک نوبت بھی اس سے آتی ہے. وہ مراد ہے جو تو یہ کبیرہ بہت غلط گناہوں چیز ہے. سے ہمارے بچتا نبی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت تو کو حکم اس دیا طرح ہے کی حدیثوں کہ کا یہ مرد کی مطلب ہوتا ہے. خواہش کو لیکن اپنے شوہر بہرحال کی خواہش حدیث کو کے پورا ظاہری کرے تو الفاظ اسی یہی میں ہیں خیر ہے. اللہ کی عورت کو رحمت سے چاہیے اس امید وقت لگائی چاہے جا جتنا بھی سکتی چاہ ہے رہا کہ ہو شاید اللہ اپنے تعالیٰ شوہر کی اس خواہش کو پورا کر کیونکہ دیا یہ بھی کریں. توفیق بھی ملنا بڑی اس کے بات ہے. وقتی طور پر تو آپ کو موت کے نقصانات وقت نظر آئیں گے لیکن لانگ جو ہے ٹرم نا میں اس کے اچھی فائدے ہیں. حالت اس میں سے موت گھر میں ہونا یہ اللہ کی فائدے بہت بڑی حاصل ہوں گے. نعمت ہے. اس اور سے پناہ مانگا کرو کہ اسلام فلم کی دیکھتے مان ہوئے کے یا کوئی چلنے الٹا میں کام ہی کرتے عورت ہوئے کے لیے موت آ جائے. اس سے ہے. پناہ مانگا کرو رہا یہ اللہ مسئلہ تعالیٰ. کہ شوہر اگر کوئی ایسا الٹے طریقہ کام پہ اختیار آپ لوگ کرتا ہے بہت ہم ہنس رہے بستری ہو. کا تو جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے تو جو ہے تو پناہ اس میں مانگا یہ کرو اللہ ضروری ہے کہ تعالیٰ. بیوی کی تو پرمیشن کوئی ہو. عورت کی اچھے کام پرمیشن پہ کے بغیر نماز یہ پڑھتے کام ہوئے نہیں روزہ کر رکھتے سکتا. ہوئے اماں کے تو پاؤں کیونکہ دباتے ہوئے اولاد موت دونوں آئے کا نا حق ابا ہے, اماں کے اولاد کو تو یہ روکنے کے اچھی لیے موت. دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی مفتی جائے صاحب جا یہ ہو سکتی گیا ہے. میرے بھائی. اگر دونوں میں سے ایک میں کی نے بھی اپنی پرمیشن والدہ نہیں ہے سے تو پھر اولاد بہت روک میں نہیں اپنی والدہ سے سکتے. بہت اٹیچ تھا. کی میری امی یادگار کینسر اپنے کی پاس مریضہ تھی. رکھنا, کیا ہم میں ان اپنے کی تمام مرحوم دیکھ بھال والدین کا کرتا تھا. کوئی کوئی نہیں تھا. سامان مجھے جو ان وہ کے آخری استعمال لمحات کرتے یاد تھے آ رہے اپنے ہیں. پاس محبت کے طور پہ رکھ سکتے ہیں یا اس کا کو کسی غریب کو تو صدقہ یہ کرنا لازم ہے؟ والدین کا ٹاپک ایسا نہیں ہے نا جی, کہ مرحوم میرے سامنے والدین کی چھڑا جو ہی بھی نہیں کرو. چیزیں سمجھ ہیں رہے وہ ہو. سب کے سب انتقال وراثت جمعے کے میں دن ہوا اور تقسیم امی نے ہوگی. 2 پھر مرتبہ جس کے کلمہ حصے بھی میں پڑھا تھا. وراثت آئی ہے وفات وہ ہونے سے یادگار پہلے کے طور اس پہ کی رکھ کیا سکتا ہے, کوئی فضیلت حرج ہے. نہیں ہے اس میں. یہ تو محبت من کان آخر محبت کلامہ میں لا ہوتا ہے ایسا کہ الہ انسان کو جس سے الا محبت اللہ ہوتی ہے اس کی دخل چیزوں سے بھی الجنہ. محبت ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ کوئی علیہ حرج وسلم نہیں نے ہے, رکھ سکتے فرمایا ہیں, صدقہ کرنا ضروری نہیں. جس کا دوسری آخری کلام لا شادی الہ میں الا اللہ تھا وہ جنت میں دوسری شادی کو داخل ہو. مینشن کرنا لیکن بہرحال لازم علماء نے اس کیا حدیث کی دوسری تشریح میں شادی میں لکھا ہے نکاح نامے میں کہ اس سے دوسری وہ شادی کا مراد ہے جو لکھنا کبیرہ ضروری ہے گناہوں یا سے دوسری شادی کے بچتا ہو. وقت دوسری شادی کا بولنا تو ضروری اس ہے؟ طرح کی عارفہ حدیثوں کا یہ سلطانہ مطلب انڈیا ہوتا سے ہے. لیکن بہرحال نہیں حدیث جی, کے نہ ظاہری لکھنا الفاظ ضروری یہی ہے ہیں نہ بولنا اللہ کی ضروری ہے. رحمت سے امید البتہ لگائی جا دوسری سکتی ہے کہ بیوی جس سے شاید اللہ شادی ہو تعالیٰ, رہی ہے اس کو بتانا کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا نکاح بڑی کے بات بعد ہے. میاں بیوی موت کہیں کے بھی وقت تنہائی میں جمع ہو جو ہے نا جائیں تو اچھی it is حالت میں called موت ہونا رخصتی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شریعت کی نظر میں اس سے یہ پناہ رخصتی مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ اب جائے. اس سے شریعت کے پناہ احکام مانگا سارے کرو چینج اللہ ہو تعالیٰ. جاتے ہیں. رخصتی الٹے سے کام پہلے پہ آپ بیوی لوگ کو بہت ہنس رہے ہو. طلاق ایک دفعہ تو دے دی, نکاح ختم. تو جو ہے رخصتی پناہ کے مانگا بعد کرو ایک اللہ دفعہ تعالیٰ. طلاق دی ہے تو نکاح کوئی ختم اچھے کام پہ نہیں ہوتا. نماز پڑھتے
پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کی, تو یہ اچھی کہیں بھی تنہائی میں مل گئے ہیں. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفاس. اچھا میں نے اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا. مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. کہ وہ دلہن کے سر پہ قرآن رکھا ہے, سارے گھر والے روتے ہوئے مائیں اس کو بٹھا رہی ہیں. والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ میرے سامنے ایک چھڑا ہی نہیں, سمجھ رہے ہو. انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے. بیٹی کو رخصت کر رہی ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کہا کم بخت جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہو. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو, الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو. تو عورت کو عزت گزارنا تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کی, تو یہ اچھی موت.
اب کیا ہوا, جھگڑا ہوا, مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا میں نے اپنی والدہ سے بہت بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. آپ عدت پوری کریں. یعنی عدت کیسے پوری کروں؟ ماں باپ بولیں گے کیا کر رہی ہے بھائی. والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ میرے سامنے چھڑا ہی نہیں, سمجھ رہے ہو. انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے. ابھی فوراً شادی کر رہے ہیں, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بعد میں افورڈ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہو. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. پھر طلاق کے بعد تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ, سمجھتے ہو, کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات بہت ہے. سارے حکام ہیں. موت کے وقت اگر رخصتی کے جو ہے نا بعد اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت عورت کو حمل سے ٹھہر پناہ گیا, مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا شوہر الٹا اگر کام انکار کرتے بھی کرے گا ہوئے نا کہ یہ میرا پناہ نہیں مانگا کرو ہے, اللہ شریعت شوہری کے کھاتے میں ڈالتی ہے. الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو. بڑے مسائل ہیں, اس لیے یہ چیزیں تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ ان میں صحیح نہیں. کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے, تو یہ اچھی جا کے ڈیٹے مار رہے ہیں. تو عزت کے ساتھ مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی. اچھا میں نے اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. ٹینشن نہیں لو. دیکھو نکاح ایک ایسی چیز ہے, مشکل بنانا چاہو تو اس سے مشکل والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھڑا ہی نہیں, سمجھ رہے ہو. انتقال جمعے کے دن ہوا اور انہوں نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہو. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت مکمل کر لوں جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. اس سے پناہ مانگا کرو اللہ کر کے آدمی لگے گا بھائی یہ الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو. تو ہلکا لو, تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. لڑکی یہاں رہ رہی ہے, کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے, تو یہ اچھی موت. 2 بول بلواؤ گواہوں کی موجودگی میں. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا میں نے اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. مسئلہ ہے کھلا دے تو بھائی الگ کمرہ چاہیے تو یار وہ کمرے تمہارے گھر میں 2-4 ہیں. والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھڑا ہی نہیں, سمجھ رہے ہو. انتقال جمعے کے دن ہوا اور انہوں نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہو. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. لوگ یہاں رہتے ہیں تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. اس سے پناہ مانگا کرو فی الحال رخصتی کر لیں. الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو. تو رہ رہی ہے نا, تو پارسل کر دیں وہاں. تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ جب میں وہاں ہوں گا تو یہ کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے, تو یہ اچھی بچی کی شادی نہیں ہو رہی, میاں بھی مل گیا, خرچہ بھی مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا میں نے اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. چھپ کے مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ چھپا کے عین وقت نہیں بتانا پڑتا ہے. وقت پہ بتاؤ گے والدین کا ٹاپک ایسا ہے کہ یہ میرے سامنے چھڑا ہی نہیں, سمجھ رہے ہو. انتقال جمعے کے دن ہوا اور انہوں نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے. بعد میں بتا دوں. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ
تو جو بھی کیونکہ یہ توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. اس سے پناہ مانگا کرتا ہے تو اللہ الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے تو ہو. اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں وسائل دوں گا. تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. وسائل بھی کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے